بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کلاسیفیکیشن آف اکنامکس۔ کلاسیفیکیشن اکنامکس علم معاشیات کی اقسام۔ اس میں ہم اسے پہلے دو حصوں میں لیں گے۔ سب سے پہلے آتی ہے نظریاتی معاشیات تھریٹیکل اکنامکس، اور دوسری ہوگی اپلائیڈ اکنامکس اطلاقی معاشیات۔ تھریٹیکل معاشیات کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس میں ایک ہوگی پازیٹیو اکنامکس، جسے کہتے ہیں اثباتی اور ایجابی معاشیات، اور دوسری آتی ہے ویلفیئر اکنامکس فلاحی معاشیات۔ یہ جو پازیٹیو اکنامکس ہے یہ مزید دو حصوں میں تقسیم ہو کے بنتی ہے۔ ایک بنتی ہے جی مائکرو اکنامکس جزوی معاشیات، اور دوسری ہوتی ہے میکرو اکنامکس کلی معاشیات۔ آئیے بات کرتے ہیں تھریٹیکل اکنامکس کی۔ تھریٹیکل اکنامکس نظریاتی معاشیات، اس میں مختلف ممالک کے معاشی نظام پیش نظر رکھ کر ان کی خصوصیات زیر بحث لائی جاتی ہیں، اور حالات اور وقائع کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ کر کے ان سے بنیادی قوانین نکالے جاتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں نظریاتی معاشیات میں حالات اور واقعات کا غیر جانبداری سے مطالعہ کر کے کلیے اور قواعد واضح کیے جاتے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے جی مثلاً کون کون سے ہیں: قانون طلب، قانون رسد، لا آف ڈیمانڈ، لا آف سپلائی، قانون تکلیل فادہ مختتم، لا آف ڈائمینشننگ مائنر یوٹیلٹی، قانون تکثیر حاصل انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل، اور قانون تکلیل حاصل ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل۔ اس میں ماہرین کی رائے کی روشنی میں مختلف معاشی نظریات بیان کیے جاتے ہیں، اور مختلف شعبوں میں لوگوں کے طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً آجروں کا طرز عمل، صارف کا رویہ وغیرہ۔ آجروں کا طرز عمل کے آجر کون سی شے بناتے ہیں، کیسے قیمت مقرر کرتے ہیں، اور دوسری ہے کہ صارف شے کس طرح سے خریدتا ہے، کن چیزوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اس میں مختلف معاشرتی تو مدنی اداروں کی کارکردگی پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ اس کی مزید دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے جی پازیٹیو اکنامکس، اور دوسری ہوتی ہے ویلفیئر اکنامکس۔ اچھا جی، آپ کو جو ہے یہ نظریاتی معاشیات کے بارے میں اکانومسٹ نے کہا ہے کہ جی ڈرائیونگ پرنسپلز فرام فیکٹس از کالڈ اکنامکس تھیوری یا اکنامک انالیسز۔ حقائق سے اصول اخذ کرنا معاشی نظریہ یا تجزیہ کہلاتا ہے۔ اب اگلی ہم بات کرتے ہیں پازیٹیو اکنامکس، یہ کیا ہوتی ہے۔ اسے اپنانے والے ہیں جی کلاسیکل معاشیات دان، جس میں ریکارڈو، مل، جے ایس مل، سینئر وغیرہ معاشیات کو محض علم الحقیقت کے درجے پر رکھتے ہیں۔ پروفیسر رابنس اور لارڈ کینز بھی اسے غیر جانبدارانہ علم کا نام دیتے ہیں۔ اصل میں اس پازیٹیو اکنامکس میں حالات کا جوں کا توں مطالعہ کیا جاتا ہے، جو چیز جس طرح ہے اسی طرح بیان کر دی جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی نئی رائے نہیں دی جاتی۔ اچھا جی، اس میں انسانی معاشی زندگی کے بنیادی حقائق کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ تجزیہ کیا جاتا ہے، جو اس سے خاص نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، قوانین کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے جی ویلفیئر اکنامکس فلاحی معاشیات۔ اسے اپنانے والے صرف ڈاکٹر الفریڈ مارشل ہیں، جن میں سب سے زیادہ ان کے پیروکار شامل ہیں۔ پیگو ہے، کینن ہے وغیرہ۔ معاشیات کو مادی فلاحی معاشی خوشحالی کا علم قرار دیا، اس کا رشتہ معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود سے استوار کیا۔ یہ ماہرین معاشیات روٹی، کپڑا اور مکان کی بنیادی اور لازمی اضافی سہولیات پر زور دیتے ہیں، اور ان کے اصول بہتی کے اقدامات کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ اصل میں ویلفیئر اکنامکس میں آپ حالات کا صرف جو کا تو مطالعہ نہیں کرتے، اس میں رائے بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں اسے دوسری پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا پازیٹیو سائنس اور نارمیٹیو سائنس کے بارے میں، یہ وہی چیز چل رہی ہے۔ نارمیٹیو سائنس کو بھی صرف ڈاکٹر مارشل نے ہی اپنایا تھا، جس میں صرف حالات کا مطالعہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں رائے بھی دی جاتی ہے۔ ایجابی معاشیات کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے جی مائکرو اکنامکس اور دوسری ہے میکرو اکنامکس۔ اب بات کرتے ہیں مائکرو اکنامکس کی، جزوی یا جزیاتی معاشیات۔ دیکھیں ہر معاشی نظام چھوٹی بڑی اکائیوں سے بنا ہوتا ہے۔ ایسی معاشیات جس میں چھوٹے سے چھوٹے حصے کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسے جزوی یا مائکرو اکنامکس کہتے ہیں۔ مائکرو کو سمال چھوٹے کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اس میں معیشت کے مختلف حصوں کا الگ الگ اور چھوٹی چھوٹی اکائیوں کی صورت میں مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے صارف کا رویہ، کسی شے کی طلب، رسد، قیمت کا تعین کیسے ہوتا ہے، فرم کو کون سے مسائل ہیں، توازن کہاں پہ قائم ہوتا ہے، عاملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے مختلف حصوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا اس وقت، مائکرو اکنامکس کو ہی پڑھ رہے ہیں، تمام چیزیں اب چیپٹر وائز آئیں گی۔ نظریہ قیمت پرائس تھیوری، اس حصے میں کسی شے کی طلب و رسد کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی قیمت کا
تعین یا جائزہ لیا جاتا ہے، نیز قیمتوں کی مکانیت کے آزاد معاشی نظام پر پڑنے والے اثرات واضح کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں سادہ لفظوں میں نظریہ قیمت میں ہم سب سے اہم جو مسئلہ ہے واٹ ٹو پروڈیوس، کیا پیدا کیا جائے، اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ طلب کتنی ہے، رسد کتنی ہے، اور قیمت کا تعین جہاں طلب اور رسد برابر ہوتی ہے وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ صارف کا رویہ، کنزیومر بیہیویئر، اس حصے میں صارف کے طرز عمل پر نظر رکھی جاتی ہے اور یوں کہ جب وہ بازار سے اشیاء خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر اٹھنے والے اخراجات کو کس طرح ترتیب دیتا ہے۔ گویا صارف کا رویے کا جائزہ افادے کے رنگ میں یا عدم ترجیح کے خطوط کی مدد سے لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی صارف شے کو خریدتا ہے دو چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، ایک قیمت کو اور دوسرا اپنی قوت خرید کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ صارف اس وقت تک شے نہیں خریدتا جب تک اسے کسی شے میں فائدہ محسوس نہ ہو۔ جس شے میں اسے زیادہ فائدہ ملتا ہے وہ اس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ فائدے سے مراد ہوتی ہے شے کی طاقت، جس سے انسان کی کسی خواہش کو تسکین ملے۔ اس کے بعد ہے میں ترجیح کے خطوط، یہ نیکسٹ چیپٹر میں یہی چیزیں آئیں گی، انہیں ون ون بائی پڑھیں گے۔ اچھا جی، نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس فرم کا رویہ۔ فرم کا رویہ، اس میں فرصت سے میں فرم کے مقاصد و مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ یہ مکمل مقابلے میں جو 5 شرائط کا مکمل مقابلہ مجموعہ ہوتا ہے، یہ بھی چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اجارہ داری، جس میں منوپلی ایک شے کی پیداوار پہ اور کس کی قیمت پہ ایک کمپنی کو یا ایک ادارے کو مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اسے منوپلی کہتے ہیں۔ ان کے فرم کے توازن کی صورتیں کون سی ہیں، اس فرم کے توازن کو بھی زیر غور لایا جائے گا۔ تقسیم دولت کا نظریہ، اس میں قومی آمدنی کی تقسیم سے متعلق مندرجہ مختلف پیداواری کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے اور عامل پیدائش کے معاوضے کا تعین کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی شے جو پیدا ہوتی ہے وہ 4 عاملین پیدائش سے پیدا ہوتی ہے: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ زمین کو معاوضہ لگان کی صورت میں ملتا ہے۔ لگان سے مراد وہ ادائیگی ہے جو کاشتکار زمین کے مالک کو زمین استعمال لانے کے بعد ادا کرتا ہے۔ محنت ہے جی آپ کی ذہنی اور جسمانی کاوش کے نتیجے میں جو معاوضہ ملتا ہے اسے اجرت کہتے ہیں۔ سرمایہ کا جو معاوضہ ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ اچھا جی، سود قومی آمدنی کا وہ حصہ ہے جو سرمایہ کو ایک عامل پیدائش کی حیثیت سے ملتا ہے۔ کسی بھی شرح سود کا تعین عام طور پر 1 سال کی مدت کے لیے کیا جاتا ہے۔ آخر میں رہ جائے تنظیم یعنی آجر، اس کا معاوضہ منافع ہوتا ہے۔ اور منافع کیا ہے جی؟ منافع کاروباری آجر کی آمدنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ بات کرتے ہیں جی میکرو اکنامکس کو۔ میکرو کا مطلب ہوتا ہے کل، بڑے پیمانے پہ معیشت کے مسائل، پوری اکانومی کے مسائل، ایک ملک کے رہنے والے تمام لوگوں کے مسائل، قوم کے مسائل کون سے ہیں، کون سی پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ میکرو کو لارج، بڑے کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح لارڈ کینز نے پیش کی۔ اس میں معیشت کا بحیثیت مجموعی جائزہ لیا جاتا ہے اور مسائل قومی اور بین الاقوامی سطح پر بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا قومی آمدنی، نیشنل انکم، ملک کی روزگار، آپ کی امپلائمنٹ، ایگریگیٹ ڈیمانڈ، مجموعی طلب، ایگریگیٹ سپلائی، مجموعی رسد، قومی سطح پر کتنی بچت ہو رہی۔ بچت کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ بچت ہوتی ہے اتنی ہی رقم لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لگائی جاتی ہے۔ اچھا جی، صرف اور سرمایہ کاری۔ صرف سے مراد ہے کہ جی آپ کیسے آمدنیاں صرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری، ضارب و اسراف۔ ضارب جو ہے وہ ایسا حدی سر ہوتا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سرمایہ کاری میں تبدیلی کے باعث قومی آمدنی میں کس نسبت سے تبدیلی آتی ہے، یہ بھی میکرو میں پڑھا جاتا ہے۔ اسراف سے مراد وہ حدی سر ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آمدنی میں تبدیلی کے باعث سرمایہ کاری میں کس نسبت سے تبدیلی آتی ہے۔ زر، مالیات، بین الاقوامی تجارت وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں میکرو اکنامکس میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ بقول پروفیسر ایلن، کلی معاشیات میں بڑے بڑے معاشی مجموعوں کے باہمی رشتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ پروفیسر ایکلے کے الفاظ، کلی معاشیات کا تعلق معاشی معاملات کی کلی حیثیت سے ہے۔ اب اس میں کون کون سے مسائل جو ہیں، امور جو ہیں زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی قومی آمدنی اور روزگار۔ اس حصے میں قومی آمدنی کا مفہوم، اسے ماپنے کے طریقے، اس کے مطالعے کی اہمیت، آمدنی کا صرف، بچت اور سرمایہ کاری سے کیا رشتہ ہے، قومی آمدنی کے متوازن سطح کا جائزہ، ضارب و اسرافی میں بتا کے ہٹی ہوں یہ کیا ہے، روزگار کے متعلق مختلف نظریات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جب مائکرو اکنامکس شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ون بائی ون بڑی تفصیل سے پڑھیں گے۔ اچھا جی، دوسرا ہے جی قومی آمدنی میں اتار چڑھاؤ، بیلنس۔ اس میں تجارتی چکر کے مختلف ادوار، تجارتی خصوصیات، اسباب اور نظریات میں تجارتی چکر کے جو دوسرے اعتبار ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں اس طرح کر کے تجارتی چکر چل رہے ہوتے ہیں۔
کہیں سرد بازاری ہوتی ہے، کہیں گرم بازاری ہوتی ہے، کہیں معیشت جمود کا شکار ہوتی ہے، کہیں پھلاؤ کا، کوئی سکڑاؤ کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس صورت میں جو جتنے بھی خصوصیات، اسباب اور اس کے نظریات ہیں وہ ان قومی آمدنی کے اتار چڑھاؤ کے یہ بیان کیے جاتے ہیں جاتی چکروں کی شکل میں۔ اس چیپٹر کو پورا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ زر اور بینکاری، اس میں زر کے مفہوم، فرائض اور قدر میں تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نیز بینکوں کے فرائض، کارکردگی، اس کے ساتھ مرکزی بینک جو تمام تجارتی بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے، زر کی رسد کو کنٹرول کرنے کے طریقے، زرعی پالیسی جو مرکزی بینک زر کی اور زرعی مقدار خاص کر اعتبار کو کنٹرول کے لیے اختیار کرتا ہے، ان کے مقاصد اور آلات زیر بحث جاتے ہیں۔ یہ بھی میکرو اکنامکس میں ہی پڑھی جاتی ہیں چیزیں۔ مالیات، فائنانس، اس شعبے میں حکومت کی آمدنی اور خرچ کی پالیسی کے مقاصد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کی آمدنی کے ذرائع، اخراجات کی مدوں کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ حکومت کس طرح آمدنی حاصل کرتی ہے، پھر انہیں کہاں کہاں خرچ کرتی ہے، کن بڑے پروجیکٹس پہ منصوبے بناتی ہے۔ بجلی کے منصوبے سب سے بڑی مدت کے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں مالیات کا حصہ ہیں۔ نیز ٹیکسوں کا مفہوم، اقسام، ٹیکس عائد کرنے کے کیا اصول ہیں، قرضے کی ضرورت اور معاشی اہمیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ، بین الاقوامی تجارت، اس میں تجارت کے وجود میں آنے سے متعلق نظریات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے فوائد و نقصانات بیان کیے جاتے ہیں۔ بیلنس آف پیمنٹ، ادائیگیوں کے توازن، بیلنس آف ٹریڈ میں کیا فرق ہے، ادائیگیوں کے توازن میں خرابی کے اسباب کیا ہیں، اسے درست کرنے کے لیے تجاویز ہیں، اقدامات ہیں۔ بین الاقوامی مالی اداروں، تجارتی معاہدوں کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں میکرو اکنامکس میں ڈسکس کی جاتی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے 1 بائی 1 چیپٹر وائز اور تفصیل سے پڑھیں گے۔ آخر میں آپ کا جو دوسرا پارٹ ہے نظریاتی معاشیات کا، پہلا جو تھا تھیوریٹیکل اکنامکس تھا کلاسیفیکیشن میں، دوسرا تھا جی اپلائیڈ اکنامکس۔ اپلائیڈ اکنامکس ہے جی نظریاتی معاشیات میں جو قوانین اور اصول بیان کیے جاتے ہیں، ان کا کسی ملک کے مخصوص حالات پر اطلاق کر کے اس ملک کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کا نام اطلاقی معاشیات ہے، ٹھیک ہے جی۔ نظریاتی معاشیات میں آپ نے پڑھا پازیٹیو اکنامکس کو، ویلفیئر اکنامکس کو، پھر آپ نے پازیٹیو اکنامکس کے حصوں کو جو مزید ڈیوائیڈ کیا مائکرو اور میکرو میں، اور مائکرو اور میکرو میں جن جن ٹاپکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آخر میں اسے ہم اپلائی کرتے ہیں، ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد نظریاتی معاشیات میں جو کچھ ہے، قوانین اور اصول بیان کیے جاتے ہیں جو کسی ملک کے مخصوص حالات پر اطلاق کر کے اس ملک کی معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کا عملی اقدامات کا نام اطلاقی معاشیات ہے۔ اس میں کسی ملک کے وسائل اور ذرائع کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ان کے بھرپور استعمال کے طریقے دریافت کیے جاتے ہیں۔ نیز معیشت کے شعبوں کے مسائل بھی دریافت کیے جاتے ہیں۔ صنعت کے شعبے میں کیا مسئلہ ہے، زراعت کے شعبے میں کیا مسئلہ ہے، بینکاری کے شعبے میں کیا مسئلہ ہے، ان مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کو حل کرنے کے لیے رائے لی جاتی ہے ماہرین کی، اور پھر اس کے بعد اپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ تھا جی ہماری کلاسیفیکیشن آف اکنامکس، جس کے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اسے شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔